صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سورۃ الشورى میں زیادہ تر اللہ کی توحید کا بیان ہے. کل بھی اس کا ذکر ہوا، وحی کا ذکر ہوا، اور یہ ہے کہ فرشتے بھی ہمارے لیے آسمانوں پر دعائیں کرتے ہیں. فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی کارساز دوست نہ بناؤ، اللہ ہی سب کچھ ہے. آج کی آیات میں بھی توحید کا ذکر ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی کی یہ قرآن عربی زبان میں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، عربی زبان میں اس لیے کہ اس وقت جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو آس پاس والے سارے کون تھے؟ جی عربی تھے. اگر عربی میں اس وقت نہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے جی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا، جس طرح ہمیں آج کل نہیں آ رہا. جو ہم اردو بولنے والے ہیں باقی زبانیں میں کہتے جی مولوی صاحب لگے رہتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا، تو سیکھنا پڑتا ہے. لیکن اس وقت لوگ اعتراض کرنا، بلکہ انہوں نے کہا بھی، قرآن پچھلے آپ نے سنا ہے کہ اعجمی و عربی، بھئی لوگ جو ہیں وہ عربی ہے اور قرآن عجمی ہے. عربی باقی زبان، عربی کے علاوہ باقی سب زبانیں کیا ہے؟ عربی. اعجمی و عربی، اگر وہ عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں ترکی، جرمنی اور فرانسیسی یا انگلش میں نازل ہوتا تو وہ یہ اعتراض کرتے اعجمی و عربی، بھئی ہم تو عربی ہیں، یہ عجمی زبان میں آ گیا قرآن. تو یہاں بھی اللہ پاک فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے آپ کی طرف وحی کی قرآن کو عربی زبان میں. فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے نزول کا؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ آپ ام القرى اور ارد گرد کے لوگوں کو ڈرائیں کہ بھئی ڈرو، اللہ سے ڈرو. ام القرى مکہ مکرمہ کا نام ہے. ام القرى یعنی بستیوں کی ماں، ام القرى. اب اس کو بستیوں کی ماں کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جب اللہ نے زمین بنائی پہلے یہ سارا پانی پانی تھا، تو پھر یہ وہاں سے یہ زمین ابھری، مکہ مکرمہ کی جگہ سے زمین ابھری، اور پھر یہ پھیلتی گئی ساری دنیا میں. اصل وہاں سے بنی. مکہ کا مطلب ہے ناف، انسان کا ناف ہوتا ہے درمیان میں ہوتا ہے، تو یہ درمیان میں. ام القرى بستیوں کی ماں، ان کو ڈرائے ومن حولہا، اور اس کے ارد گرد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتایا لوگوں کو، پھر ساری دنیا کو، پھر آپ نے بھی جزیرہ عرب میں آپ کے دور میں اسلام پھیل گیا،
اور باقی پھر آپ کے صحابہ لے کر ساری دنیا میں پھیلے، ساری دنیا کو ام القریٰ ومن حولہا کو پھر ڈرایا ہے، اللہ کے پیغام پہنچایا ہے۔ لتنذر ام القریٰ ومن حولہا وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور ان کو اس بات سے بھی ڈرائے کہ ایک دن جمع ہونے والا ہے جس میں کوئی شک نہیں، جمع ہونے والے دن سے بھی ان کو ڈرائے۔ وہ کیا کون سا دن ہے جس میں سارے جمع ہوں گے؟ قیامت کا دن ہے۔ فرمایا لتنذر ام القریٰ ومن حولہا وتنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس دن سے بھی ان کو ڈرائیں۔ فرمایا کہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جو ہے وہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، بتا دیا، پیغام پہنچ گیا۔ اب نہ ماننے والوں کی جگہ اللہ فرماتے کہ جہنم ہے۔ تو یہی ام القریٰ ڈرانے کا مطلب یہی ہے کہ ان کو ڈراؤ کہ اس سے بچو، یہ جہنم سے بچو اور جنت کی طرف جانے والے بنو۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ پھر اللہ پاک فرماتے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو دنیا بھر کے لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی سب کو مسلمان بنا دیتا۔ کیوں نہیں بنایا؟ کوئی کافر ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی فلاں ہے، بھئی ایک امت کیوں نہیں بنایا اللہ پاک نے؟ اور ایک امت اللہ پاک کس طرح بنا تھا کہ زبردستی کہتا کہ سیدھے ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ، جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ اللہ کو مانو، لیکن ہم تو ارنا اللہ جہرۃ، ہم تو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ سامنے آئے تو پھر ہم مانیں گے۔ تو اللہ نے پہاڑ ان کے اوپر یوں معلق کر دیا، لٹکا دیا کہ مانو بھی مجھے گراتا ہوں تمہارے، سب نے مانا۔ تو یہ زبردستی بھی اللہ پاک فرما سکتا ہے، نہیں فرما سکتا ہے، لیکن کیوں نہیں فرماتا؟ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ چوائس دی ہے۔ زبردستی والا دین اللہ کو نہیں چاہیے، زبردستی والا دین نہیں چاہیے اللہ، یہ اختیار والا دین چاہیے کہ تمہیں اختیار ہے۔ ورنہ اللہ اگر چاہتا تو سب کو ایک بنا دیتا، کوئی فرقے بھی نہ ہوتے، کوئی باقی کفر بھی نہ ہوتا، ایک مسلمان ہوتے سیدھے سیدھے۔ لیکن اس طرح تو فرشتے ہیں نا، وہ تو ایک ہی فرقہ ہے نا، اس طرح تو فرشتے ہیں۔ انسان کو اللہ نے بااختیار بنایا ہوا ہے کہ تیری مرضی ہے کہ تو فجر کی نماز پڑھ یا تو سوتا رہے، اتنا اختیار ہے اس کے پاس۔ تو آج اختیار زیادہ لوگ کون سے اختیار کو استعمال کر رہے ہیں؟ سونے والے اختیار کو۔ ہے مسجد میں ہزاروں لوگ، اس ایک محلے میں ایک مسجد کے ساتھ ہزاروں لوگ۔ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تو چاہتا ہے جس کو اپنی رحمت عطا کرتا ہے، اور رحمت کس کو دیتا ہے؟ جو مانگتا ہے، جو تلاش کرتا ہے، جو حاصل کرتا ہے، اس کو رحمت ملتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جو ظالم ہیں ان کا کوئی دوست کا ساز بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، وہ پھر بے آسرا ہوں گے۔ ظالم کون ہے؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور ظالم کیا ہے؟ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا ہے۔ اللہ نے پیغمبر بھیجے، کتابیں بھیجی اور مبلغ بھیجے، علماء، فقہاء، محدثین، کسی کو نہیں مانا، تو ظالم ہے یا نہیں ہے؟ جو اپنے رب کو نہ پہچان سکے وہ ظالم ہے۔ فَمَا وَالظَّالِمُونَ
والظالمین ما لهم من ولی ولا نصیر، ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ پھر فرمایا ام اتخذوا من دونه اولیاء، اللہ کے سوا یہ غیر اللہ کو دوست بناتے ہیں، اللہ کو چھوڑتے ہیں، کارساز کسی اور کو مانتے ہیں۔ کارساز کون ہے؟ اللہ، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی عالم الغیب ہے، اللہ ہی حاضر ناظر ہے۔ یہ ساری صفتیں کس کی ہے جی؟ اللہ کی۔ فرمایا کہ یہ بناتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو یہ خدا بناتے ہیں۔ متخذون من دونہ، اور قرآن کی کیا بات ہے، کیا عقیدہ سکھاتا ہے قرآن۔ ایک اللہ کا عقیدہ سکھاتا ہے، لیکن لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں اور بھٹکتے رہتے ہیں۔ کوئی کیا بنا ہے، کوئی کیا، ادھر آؤ خدا کے بندو عقیدہ سیکھے تو قرآن سے۔ یہ ہم تو نہیں کہہ رہے، اللہ فرما بتائے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء۔ کبھی کس کو پکارتے ہیں، کبھی کس کو پکارتے ہیں، کبھی کس کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کس کے سامنے جھکتے ہیں، کبھی کسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ نہیں، ایک اللہ۔ فرمایا اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ اوروں کو نہ بناؤ، فاللہ هو الولی، اور وہی کیا ہے؟ وہو یحیی الموتى، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ قیامت کے دن سب کو کون زندہ کر دے؟ اللہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ تو تمام ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ انسان کے قدرت میں نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، لیکن وہ کہیں جا کے فیل ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے سارے کام جو ہے اس میں کوئی فیلئر نہیں ہے، وہ سب پاس ہے۔ تو آج کی آیات میں کیا فرمایا؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو وحی کے ذریعے اور عربی زبان میں نازل کیا، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ام القریٰ مکہ مکرمہ والوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد کے بستیوں کو بھی ڈرائیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ڈرائے اس دن سے جس دن سارے جمع ہوں گے، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا بڑھتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے اپنے رحمت میں داخل کرتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار اور کوئی کارساز نہیں ہوگا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، یہ بناتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو کارساز، دوسروں کو ولی، دوسروں کو دوست۔ فاللہ هو الولی، بس اللہ ہی تمہارا دوست ہے، اللہ ہی تمہارا ولی ہے، اللہ ہی تمہارا کارساز ہے۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔